اللہ سے لو لگا لو، اللہ سے لو لگا لو۔ بدبخت جو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو برا بلا کہیں، ان کو کافر کہیں، تو ان پر لعنت بھیجنا ہمارے لیے ضروری ہے، اور ان کو کافر کہنا والا جو صحابہ کرام، ایک عام بندے کو مسلمان کو کافر کہے گا وہ کافر ہو جاتا ہے، تو جو صحابہ کرام کو کافر کہے گا، جو ان کو برا بلا کہے گا، وہ کافر نہیں ہوگا۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ایک عام بندہ ان چیزوں سے دور ہوتا، انہوں نے شیعہ کی ان چیزوں کو سنا نہیں ہوتا، ان کتابوں کو، بدبختوں کی ان کتابوں کو پڑھا نہیں ہوتا کہ انہوں نے کتنی کیا زبان درازی کی ہے۔ ان ظالموں نے، ان بدبختوں نے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے وہ بارے میں وہ الفاظ کہے کہ ایک شریف النفس، ایک تہذیب یافتہ مسلمان بندہ، انسان، وہ اپنی زبان پہ الفاظ لا نہیں سکتا۔ نقل کفر، کفر نباشد۔ میں ایک جملہ سے سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، ان بدبخت ظالموں نے ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شرم گاہوں کا برے انداز سے تذکرہ کیا اپنی کتابوں میں۔ یہ حق ہے، یہ سچ ہے۔ اگر میں جھوٹ بولتا ہوں تو لعنت ہو۔ اگر یہ سچ ہے کہ ان کو اتنا برا بلا کہا گیا، ان کو اتنی گالیاں دی گئی، کیا اس کے بعد بھی کوئی ایمان والا، کوئی غیرت والا، کوئی ایمانی کیفیت رکھنے والا، کوئی صحابہ کے ساتھ محبت کرنے والا ان کو مسلمان سمجھ سکتا ہے؟ ان کے بارے میں خیر کا کوئی جذبہ اندر رکھ سکتا ہے؟ اگر میری ماں کی شرمگاہ کا کوئی تذکرہ کرے تو کیا میں برداشت کر سکتا ہوں؟ جو میری ماں دنیا سے چلی گئی ہے، کیا میں حلالی بیٹا ہوں؟ کیا میں نے اس ماں کی چھاتی سے دودھ پیا کہ میری ماں کی شرمگاہ کو کوئی تذکرہ گالیاں دے اور شرمگاہ کا تذکرہ کتابوں میں کرے؟ اور اگر کوئی میں حلالی بیٹا ہوں معاشہ صدیقہ کا، تو میں ایسے انسان، ایسے طبقے، ایسی جماعت کے بارے میں بالکل نرم رویہ نہیں رکھ سکتا۔ یہ میری ایمانی غیرت کا مسئلہ ہے، یہ میرے دین کی غیرت کا مسئلہ ہے، یہ میری ذاتیات نہیں ہے۔ میرا کسی کے ساتھ میں ایسے کسی کو نہیں جانتا ہوں کسی لڑائی جھگڑا ہوں۔ میں نے ان کی کتابیں پڑھی ہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھی ہیں، میں سنی سنائی باتوں کو نہیں کر رہا، میں نے ثبوت کے ساتھ چیزیں دیکھی، میں نے اس پر ریسرچ کی ہے، میں نے اپنی زندگی میں بہت زیادہ اس چیز کو دیکھا، سنا، سمجھا۔ دیکھیں، اہل سنت والجماعت، کوئی بندہ کہتا ہے کہ میں اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتا ہوں نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق، اب اس کے عام بندے کی کسی چیز کو نہیں دیکھا جائے گا۔ ہو سکتا ہے کوئی ایسا شیعہ ہو جس کو ان چیزوں کا نہ پتا ہو، وہ ایسا عقیدہ نہ رکھتا ہو، ممکن ہے، ایسا ہو سکتا ہے، لیکن ہمیشہ بڑوں کو، مذہبی حوالے سے بڑے لوگوں کو آپ جن کو فالو کرتے ہیں، جن کے پیچھے چلتے ہیں، جس چیز کو آپ لے کے چلتے ہیں، ان کو دیکھا جاتا ہے۔ آپ کسی کام بندے کے، گلی کے کسی کام بندے کو نہیں دیکھا جاتا۔ تو اہل تشیع کے جتنے فرقے، 32 فرقوں میں سے 32 کے 32 فرقے، وہ سب صحابہ کرام کو برا بلا کہتے ہیں، وہ تبرہ کرنے کو مذہب سمجھتے ہیں، اور ان کے مذہب میں تقیہ جائز ہے، یعنی وقت کے مطابق جھوٹ بولنا جائز ہے۔ آپ کہیں گے کہ آپ قرآن کے 30 سپاروں کو مانتے ہیں، وہ کہیں گے ہم مانتے ہیں۔ بعد میں کوئی دوسرا پوچھے گا تو نہیں مانتا، وہ کہے گا میں نے تقیہ کیا۔ جس مذہب کی بنیاد جھوٹ پر ہو، کیا وہ مذہب اس کو کوئی حق کہہ سکتا ہے؟ کوئی عقل مند، کوئی غیر مسلم، عیسائیوں سے پوچھیں، یہودیوں سے پوچھیں، بدھ مذہب، ہندوؤں سے پوچھیں، سکھوں سے پوچھیں کہ جس مذہب میں جھوٹ بولنے کو عبادت سمجھا جاتا ہو، صحیح سمجھا جاتا ہو، کیا وہ مذہب کے لوگ حق پہ ہو سکتے؟ وہ ابھی پیچھے اہل تشیع کے سب لوگوں نے مل کر ایک پریس کانفرنس کی تھی کہ تحفظ اسلام بل جو ہے ہم اس کو نہیں مانتے۔ کیوں؟ کہ اس کے اندر خلفائے راشدین، صحابہ کو خلفائے راشدین کہا گیا، نبی اسلام کی 4 بیٹیوں کو کہا گیا، ہم ان کو نہیں مانتے۔ اوپنلی چیز ہے، کوئی ایسی ڈکی چھپی چیز نہیں ہے کہ بھئی ہم کوئی اب کہہ رہے ہیں کہ کوئی ہم خود سے پروپیگنڈا کر کے بات کریں۔ انہوں نے اوپنلی آ کے کہا۔ اب تحفظ اسلام بنیاد جو بل ہے، اس بل کو آپ پڑھیں، اس کے اندر کیا ہے؟ اس میں کوئی ایک بری بات کی گئی مجھے بتایا جائے۔ اس میں ایک ہی چیز ہے کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہ سب کی عزت کی جائے، ان کی عظمت کی جائے، ان سے محبت کی جائے، ان کو برا بلا نہ کہا جائے، ان کے پر انگلیاں نہ اٹھائی جائیں، ان کو گالی نہ دی جائے، اسلام کے کسی شاعر کا مذاق نہ اڑایا جائے، اس کو غلط نہ کہا جائے۔ یہ ساری چیزیں اس بل کے اندر کی گئی، اور اہل تشیع کے سب سرکردہ رہنماؤں نے آ کر
ڈنکے کی چوٹ پہ آ کے دھمکیاں بھی دی اور اس کا انکار کیا، کہا کہ ہم نبی کی 4 بیٹی کو مانتے ہی نہیں۔ کیا مطلب؟ صحائف ستہ کی کتابوں سے، تاریخ کی کتابوں سے، ہر چیز سے ثابت ہے کہ پیارے آقا حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں۔ انسان تو وہ ہے جب سب جگہ سے ثابت ہے، وہ بیٹیاں نہیں مانتے، کیا نہیں مانتے؟ مسلمان نہیں مانتے، ڈنکے کی چوٹ پہ آ کے کہتے ہیں، ڈنکے کی چوٹ پہ انہوں نے آ کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بلا کہا، لعنت کی، کافر کہا، اور وہاں کراچی میں ڈنکے کی چوٹ پہ آ کے انہوں نے ان کے امام نے جو کھڑا ہو کے آگے عبادت کروا رہا ہے، ان کا امام حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر لعنت کی، اور سب پیچھے آمین کہے، سب نے آمین کہا، اور لکھا ہوا ان کے پاس آیا، وہ دیکھ کے، اگر آپ پڑھیں، وہ تقی جعفر دیکھ کے پڑھ رہا ہے۔ تو اس کے بعد بھی کوئی ہمیں کہے کہ نہیں، آپ لوگوں کو سمجھ نہیں ہے، ان کے بارے میں پتہ نہیں ہے، یا آپ لوگوں کے اندر سختی ہے۔ ایک مسلمان عالم کے اندر سختی نہیں ہونی چاہیے، نبی علیہ السلام ایسے تو نہیں تھے۔ بھائی نبی علیہ السلام نے سختی کی ہے۔ وہ ابن خطل، اس نے بیت اللہ کا غلاف پکڑا ہوا تھا، صحابہ نے آ کے عرض کی، اللہ کے نبی، ابن خطل نے غلاف کعبہ پکڑا ہوا ہے، فرمایا وہیں جا کے اس کو قتل کر دو۔ اللہ اکبر! کیا نبی علیہ السلام جیسا کوئی نرم، کوئی با اخلاق، کوئی حیا والا، کوئی غیرت والا مان ہے، کوئی لال جنا ہے؟ نہیں جنا۔ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ بیت اللہ کے غلاف پکڑے ہوئے اس بدبخت کو وہیں جا کے قتل کر دیا جائے، تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ دین کے معاملات میں اور دین کی عظمتوں کے بارے میں کوئی بدبخت ایسی بدبختی کرے کہ تو اس کے ساتھ وہاں بیت اللہ کے اندر نمٹا جائے، اس کو وہاں بھی معاف نہ کیا جائے، عام جگہ تو اور وہ تو بات ہی الگ ہو جاتی ہے۔ اس لیے ان ایسے میں سے مسلمان بہنیں، ایسے میرے ہمارے مسلمان بھائی جن کو ان بدبختوں کی بدبختیوں کا نہیں پتا، انہیں سمجھائیں، انہیں بتائیں، انہیں سکھلائیں کہ یہ اہل تشیع، ہاں وہ اہل تشیع، ہم ان کے بارے میں نرم رویہ رکھتے ہیں جنہیں کچھ پتا نہیں ہے۔ واقعی وہ تکیہ نہیں کرتے، وہ اپنے مذہب کا انہیں کچھ پتا نہیں ہے، وہ صحابہ کرام کو گالی نہیں دیتے، وہ صحابہ کرام کو کافر نہیں کہتے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو افضل کہتے ہیں، بس اتنی سی بات ہے۔ ہم ان کو کافر نہیں کہتے، ہم ان کی عزت کرتے ہیں، ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں، ہم انہیں سمجھائیں گے، ہم ان سے پیار محبت سے پیش آئیں گے۔